الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امام مسلم نے اس حدیث پاک کو روایت فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، آپ فرماتے ہیں کہ مونچھیں اور ناخن ترشوانے اور بغل کے بال اکھاڑنے اور منہ زیر ناف مونڈنے میں ہمارے لیے یہ وقت مقرر کیا گیا ہے کہ 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑیں، یعنی 40 دن کے اندر ان کاموں کو ضرور کر لیں۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ یہ چلا کہ شریعت مطہرہ نے غیر ضروری بال جو کاٹے جاتے ہیں اور اس طرح ناخن وغیرہ، ان کے کاٹنے کی باقاعدہ ایک حد بیان فرمائی ہے، اور وہ 40 دن ہے۔ یعنی اگر کسی بندے نے 40 دن تک یہ کام نہیں کیا تو اب 40ویں دن کے بعد وہ گناہگار ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب قریب ہے۔ فقہا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر ہفتے، اور بہتر ہے جمعہ کا دن ہو، ہر جمعے اگر کوئی یہ بندہ کام کر لیتا ہے تو افضل ہے، مستحب ہے، اور اگر کوئی 15 دن کے بعد کاٹ لے تو اب یہ بھی جائز ہے، بالکل صحیح ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ 40 دن تک ہی نہ کاٹے تو 40 دن کے بعد اب وہ بندہ گناہگار ہونا شروع ہو جائے گا۔ پہلی بات، انتہائی اہم 2 باتیں اس میں بس آپ مزید سماعت کر لیں۔ نمبر 1 کہ یہ بال جو خاص طور پر منہ زیر ناف ہیں، ان کو کہاں سے شروع کرنا ہے اور کس حد تک کاٹے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں فقہا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ناف کے نیچے سے کاٹنا شروع کرے اور خاص عضو پر جو بال ہیں ان کو کاٹ لیا جائے۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ تھوڑا بہت دائیں بائیں سے بھی لے لیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مکمل تھائز کے بال بھی صاف کرنے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے جیسے بعض لوگ سوال کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ناف کے نیچے سے شروع کیا جائے اور کاٹتے کاٹتے خاص عضو پر جو بال ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ تھوڑا بہت دائیں بائیں سے بھی کاٹ لیے جائیں، یہ کافی ہے، اس سے یہ کام مکمل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح خواتین کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ کیا خواتین بلیڈ وغیرہ استعمال کر سکتی ہیں، اور اسی طرح کیا مرد حضرات کریم پاؤڈر وغیرہ جن سے بال ریموو کیے جاتے ہیں کیا وہ استعمال کر سکتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جواب یہ ہے، اور اصول یاد رکھیں، اصول یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ان بالوں کو دور کیا جائے، لہذا ہر وہ طریقہ میتھڈ اپنانا جائز ہے جو ہماری سکن کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ وہ کوئی سا بھی طریقہ ہو سکتا ہے، مرد عورت دونوں کے لیے ہر طرح کا طریقہ استعمال کرنا جائز ہے جو ہماری سکن کے لیے، جسم کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ بلکہ کل یعنی کوئی نئی ایڈوانسمنٹ آ جاتی ہے اور کوئی 20 قسم کے طریقے ایجاد ہو جاتے ہیں بال کاٹنے کے لیے، تو حکم شرع یہی ہے، آپ نے اصول نہیں بھولنا کہ ہر وہ طریقہ جائز ہے مرد اور عورت کے لیے جو جسم کو نقصان نہ پہنچا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کسی مرد نے ان بالوں کو کسی کریم کے ذریعے، ویکس وغیرہ کے ذریعے، اور کسی پاؤڈر کے ذریعے اور کسی ذریعے سے ان کو ریموو کیا، بالکل جائز ہے۔ اسی طرح عورتوں کے حوالے سے حکم شرع یہ ہے کہ اگر عورتوں نے بلیڈ کے ساتھ، سیفٹی کے ساتھ اس چیز کو ریموو کیا، کریم پاؤڈر وغیرہ کسی چیز کے ساتھ ریموو کیا، تو ان کے لیے بھی بلا کراہت جائز ہے۔ اصول میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ جب تک کوئی ایسا طریقہ نہ ہو جو انسانی جسم کو نقصان پہنچائے، ہر اس طریقے سے ان بالوں کو دور کرنا کافی ہے، کیونکہ اصل مقصود بالوں کو دور کرنا ہے، وہ کوئی سا بھی طریقہ ہو سکتا ہے جب تک وہ ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جس طرح بعض بڑی بوڑھیاں یہ کہہ دیتی ہیں کہ عورت کے لیے لوہے کا استعمال جائز نہیں ہے، خاص طور پر وہ اس طرح پھر بلیڈ کے استعمال کرنے کو منع کہتی ہیں، گناہ گار قرار دیتی ہیں، اور بڑے بڑے فتوے جو ہے وہ بیان کر دیتی ہیں، تو ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ جو اصول میں نے سمجھایا بس اس کو سمجھ لیں کہ اصل مقصود ہے بال دور کرنا، وہ کوئی سا بھی طریقہ اپنا کے بال دور کر سکتے ہیں جب تک وہ ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ لہذا اگر خواتین بلیڈ وغیرہ کا استعمال کرتی ہیں بالکل جائز ہے، اس طرح مرد حضرات اگر کریم وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں بالکل جائز ہے۔ لیکن یہاں یہ بات ضرور ہے کہ فقہا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مردوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہ بلیڈ وغیرہ استعمال کیا کریں، اور عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہ کریم پاؤڈر وغیرہ استعمال کیا کریں، کیونکہ ان کی جلد جو ہے وہ نازک ہوتی ہے، اس لیے بلیڈ وغیرہ استعمال کرنے کی تو وہ مناسب نہیں، لیکن اگر کیا تو ہے جائز۔ اور ویسے بھی آج کل تو ایسے بلیڈز وغیرہ آ رہے ہیں کہ جو خواتین کے جلد کو بالکل بھی نقصان نہیں پہنچاتے، کسی قسم کا ان کو مسئلہ نہیں ہوتا، تو اگر وہ استعمال کرتی ہیں بالکل جائز۔ امید ہے اس حوالے سے آپ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے۔